الشیطانirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. آج کے دن ہم ان آیات کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جن آیات سے احکام فقہی احکام شریعت استنباط کیے گئے ہیں، چاہے وہ احکام عبادات سے تعلق رکھنے والے ہوں اور چاہے وہ معاملات وغیرہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، یعنی جنہیں آیات الاحکام کہا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک گفتگو پہلے جلسے میں یہ کی گئی تھی کہ آیات الاحکام لکھنے والوں میں سر فہرست شیعیان اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے آیات الاحکام کے اوپر کام شیعوں نے کیا ہے، اور اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مخالفین کی طرف سے، سنیوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ شافعی نے سب سے پہلے یہ کام کیا، جبکہ شافعی کا انتقال 404 ہجری میں ہوا ہے، 204 ہجری میں ہوا ہے. اور جنہوں نے شیعوں میں سے سب سے پہلے تفسیر لکھی ہے، مطلب کہہ گیا 404، اور جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر لکھا ہے وہ شیعوں میں جناب محمد ابن سعید کلبی ہیں، جن کا انتقال 146 ہجری میں ہوا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال پہلے، یعنی حضرت محمد ابن سعید کلبی شاگردان امام باقر علیہ السلام اور شاگردان امام صادق علیہ السلام میں سے علیہ السلام اور علیہ السلام. اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شافعی 204 میں انتقال ہوا ہے، وہ بھی کیا نام ہے، انہوں نے جو تفسیر آیات الاحکام کی لکھی خود انہوں نے نہیں لکھی تھی، بلکہ ان کے شاگرد نے یا ان کے کسی بات ماننے والے ان کی کتاب سے اخذ کر کے آیات الاحکام اس کا نام رکھا تھا. تو خلاصہ کلام یہ کہ سب سے پہلی تفسیر آیات الاحکام کی جناب محمد بن سعید کلبی کی ہے. اور ان کی تفسیر کے اوپر میں نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ جو تفسیر اب تک ہم تک پہنچی ان کے بیانات میں سے بہت مختصر پہنچی ہے، ورنہ ابن عدی یا عدی جن کی الکامل رجال کی کتاب ہے، 7-8 جلد میں ہے، مختلف طریقے سے چھپی ہے، اس میں انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور بہت بڑی تعریف ہے جناب محمد ابن سعید کلبی کی. اور ان کی تعریف تو ہے ہی، ضمناً امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی بھی تعریف ہے. وہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں لیس لأحد تفسیر اطول من تفسیر ابن کلبی. طولانی ترین تفسیریں بہت لکھی گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں، یعنی کہ ان سے بڑی تفسیر، ابن کلبی سے بڑی تفسیر کسی نے لکھا ہی نہیں. اس فقرے سے جہاں ابن کلبی کی تعریف واضح ہے، وہاں یہ بھی واضح ہے کہ انہوں نے کس سے یہ تعریف اخذ کی ہے. کچھ حدیثیں ابن عباس سے، ورنہ بقیہ امام باقر علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے اخذ کی ہیں. یعنی اس تعریف کی مدح کرتے ہوئے ضمناً امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی بھی مدح ہو رہی ہے کہ ان کے بیانات، ان بزرگواروں کے بیانات پر مشتمل اتنی بڑی تفسیر لکھی گئی کہ ابن عدی کے بقول لیس لأحد تفسیر اطول من تفسیر ابن کلبی. ابن کلبی سے بڑی تفسیر آپ دیکھیے ابن عباس کی علیہ السلام، ابن عباس کی تفسیر تنویر العباس آج بھی موجود ہے، مگر وہ ایک جلد ہے. اس کے علاوہ ابن فہام ان کی، ابن جہام ان کی بھی ایک جلد میں تفسیر ہے. مقاتل ابن سلیمان کی تفسیر جو بہت ہی مفصل، بہت ہی حاشیہ کے ساتھ لکھی گئی، وہ 3 جلد میں ہے. لیکن جتنی بڑی تفسیر ابن کلبی نے شیعہ اور صحابی امام صادق علیہ السلام نے لکھی ہے، اس سے بڑی تفسیر کسی نے اس زمانے تک نہیں لکھی. حالانکہ بعد میں لوگوں نے بڑی بڑی تفسیر لکھی، وہ غلط بات ہے. اچھا، اس سے میری جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام میں محدود نہیں کرنا چاہیے. دعویٰ یہی کیا گیا ہے کہ آیات الاحکام کا سب سے پہلا کام جناب محمد ابن سعید کلبی نے کیا ہے، لیکن یہ صرف آیات الاحکام پر مشتمل تفسیر نہیں ہے، جس کا میں نے پہلے یا دوسرے
کیا تھا کہ جناب سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سعد الصعود بالنفوس جو مشہور کتاب ہے آپ کی، اور آپ کی لائبریری میں جو بڑی بڑی تفسیریں تھیں ان سے انہوں نے خلاصہ کر کے یہ پوری ایک کتاب تیار کی ہے. اس میں بس اسی میں اور دیگر کتابوں میں مجھے نہیں نظر آئی جو تفسیریں میں نے اب تک دیکھی ہیں کہ ابن صاحب کلبی کی تفسیر سے ان احادیث اور ان بیانات کو اخذ کیا گیا ہو جو انہوں نے ابن عباس وغیرہ سے نقل کیا، سوائے ان بیانات کے کہ جو سید ابن طاؤس کے پاس تھی تفسیر. اور یہ بھی میں نے بیان کیا کہ جلد نمبر 11 جز نمبر 11 سے 19 تک ان کے پاس تھی، بس جلد نمبر 11 سے 19 تک، اور ہر جز سے ایک ایک حدیث انہوں نے اخذ کیا، ایک ایک مطلب ایک ایک آیت اور اس کی تفسیر پیش کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 30 جلد سے کم نہیں رہے گی. 11 جز ان کے پاس تھے، اس سے ماقبل کا اس کے ماں بعد کا ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر ایک ایک روایت جناب سید ابن طاؤس سے صرف اخذ کی ہے بطور نمونہ. کاش یہ تفسیر ابن صاحب کلبی کی ہم تک پہنچی ہوتی تو بہت سی تفسیروں سے بے نیاز کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نپے تلے کلمات اور الفاظ امام باقر علیہ السلام کو اور امام صادق علیہ السلام کے ہوتے ہیں، ورنہ بعد میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے بیانات معصومین کی روشنی میں، وہ سلسلے سند کے بعد ہے، اور یہ ڈائریکٹ امام باقر علیہ السلام سے سن کر کے امام صادق علیہ السلام سے سن کر کے نقل کر رہے تھے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی دونوں اماموں کے بیان پر وہ محدود تھے، نہیں، ابن عباس سے بھی نقل کی اور ابن عباس نے امام امیر المومنین اسلام سے عرض کیا ہے. تو وہ جو 9-10 روایتیں ہیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ کسی جلسے میں بیان کریں گے، تو آج اس میں سے کچھ کا تذکرہ تاکہ ہمیں وہ خاص بیان جو پہلی تفسیر میں شیعوں کی آیات الاحکام پر مشتمل وارد ہوئی ہے پتہ چل جائے. البتہ بعد میں ان روایات کو دوسری تفسیروں میں اخذ کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ بعد کے تفسیر لکھنے والے پہلے والی تفسیر کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور ان کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کرتے ہیں. تو ابن صاحب کلبی کی نقل کردہ روایات آیات کی روشنی میں تفسیر جو آیات کی ہے وہ سعد الصعود میں جو آئی ہے اس سے بعد کے بزرگوں نے استفادہ کیا، اور آپ اس میں سے کئی ایک باتیں جانتے ہیں. من جملہ اس کے میں نے ایک اشارہ صرف کیا تھا پچھلے جلسے میں کہ جب قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 ظاہراً کل من علیہا کی نمی پڑھ رہی ہے عرض کی طرف، کل من علیہا فان، یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے احساس کیا، فرشتوں نے تسلیم کیا کہ حالانکہ صرف تسلیم کرنا نہیں کرنا چاہیے بلکہ فرشتوں کو یہ علم ہو گیا کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے چرند پرند درند انسان جو کچھ بھی باشندگان زمینی کہلاتے ہیں ان کو موت آئے گی، وہ ہلاک ہوں گے. انہوں نے فرشتوں نے یہ تصور کیا کہ روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ہلاک ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو اس سے استثناء سمجھا کہ فرشتوں نے یہ خیال کیا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی. لیکن جب اگلی سورہ جس میں کل نفس ذائقۃ الموت یہ آیت نازل ہوئی، نفس صاحب نفس، نفس ناطقہ رکھنے والے، روح و جان رکھنے والے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو روایت کا فقرہ ہے اسی کتاب میں، اسی تفسیر ابن صاحب کلبی میں آیا فَأَيْقَنَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالْحَلَاكِ مَعَهُمْ، سارے انسانوں چرند پرند درندوں کے ساتھ انہیں یقین ہو گیا کہ ہمیں بھی موت آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نفس رکھنے والے، جان رکھنے والے، اور فرشتے بھی بے جان نہیں ہیں. اللہ نے انہیں نوری مخلوقات، مجرد مخلوق ضرور قرار دیا مگر ان کے اندر بھی اپنی جیسی اپنی قسم کی حیات پائی جاتی ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت بول رہی ہے، یہ آیت آشکار کر رہی ہے. ابن عباس یہ روایت کو نقل کر رہے، ابن صاحب نے ان سے اخذ کیا ہے، 5ویں امام 6 امام کے صحابی نے فَأَيْقَنَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالْحَلَاكِ، ملائکہ کو بھی اپنے ہلاکت کا یقین ہو گیا
کس کے ساتھ؟ یعنی انسانوں اور سارے جانوروں کے ساتھ۔ تو یہ ایک نمونہ ان دو آیتوں کے ذیل میں ابن عباس سے ابن صاحب کلبی نے نقل کیا ہے۔ اس کا میں چونکہ اشارہ کر چکا تھا، لہٰذا اس پہ زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے پہلے جز میں، پہلا جز یوں کہیں 11ویں جز میں تفسیر ابن صاحب کلبی جناب سید ابن طاووس کے پاس تھی، ان کے پاس بھی مکمل نہیں تھا، پوری تفسیر کا دورہ نہیں تھا، جبکہ کتنی بڑی تفسیر تھی، خود ہی سنی نقل کر رہا ہے کہ ان سے بڑی تفسیر کسی کی نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں نے تفسیر اس زمانے میں لکھی تھی، لیکن ان سے بڑی تفسیر کسی کی نہیں تھی۔ اس کا 11ویں جز سے لے کر کے 19ویں جز تک جو سید ابن طاووس کے پاس تھی، ہر ایک جز سے ایک روایت حفظ کی ہے۔ میں 2-3 روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی روایت، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے بعد جب ان کو قرآن سے عشیرتک الاقربین نازل ہوئی اور آپ نے برملا دعوت دی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت ذوالعشیرہ میں بلا کر کے، پوری تفصیلات آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف اصحاب کے گھر پر پیغمبر اسلام تبلیغ دین کیا کرتے تھے، علیہ السلام تفسیریں بیان کیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، صحیح ہے، بنی ہاشم کے بھی لوگوں کو اور غیر بنی ہاشم کو، اور خاص طور سے ان غلاموں کو جو ظلم و ستم کے شکار تھے، مخفیانہ طور پر دعوت دے رہے تھے۔ لیکن جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی 3 سال، البتہ یہاں پہ اختلاف یہ ضرور پایا جاتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ جو رجب کی 27 کی ہے، یہ پہلی دعوت ہے یا اس سے پہلے دعوت ہے، تو اس میں اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو علانیہ اعلان کرنے کا، علانیہ طور پر تبلیغ کرنے کا حکم پیغمبر کو ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ ہو چکی تھی، 40 آدمی جو بعض نے 40 بعض نے کم و بیش نقل کیے ہیں کہ سارے ہاشمیوں کو اوپر قبیلے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو جمع کیا تھا۔ بہرحال یہاں جب تک مخفیانہ تبلیغ ہو رہی تھی تب تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی پیغمبر نے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کی آیت کے بعد علانیہ طور پر تبلیغ دین کرنا شروع کی اور بتوں کی مذمت کرنا شروع کی اور کفار قریش کو ابلہ، پاگل، دیوانہ اس طرح کہنا شروع کیا، تو رد عمل ہوا۔ تو رد عمل تو ہونا ہی تھا۔ جناب ابو طالب کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے، ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، سب آلہتنا، سب شکل گالیاں۔ حالانکہ پیغمبر تو گالیاں نہیں دیتے تھے، لیکن انہوں نے برائی کرنے کو گالی سے تعبیر کیا، اور یہ کہ عقل رکھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتی ہے، اس طرح کے کلمات پیغمبر نے استعمال کیے۔ اور اس سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ان سب کا رد عمل یہ ہوا کہ ستانا شروع کیا۔ پیغمبر اسلام کی حفاظت میں جناب ابو طالب کو جناب امیر المومنین اسلام رہا کرتے تھے، ان کے اوپر بس نہیں چلتا تھا، اکا دکا بس چلا ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے بعد ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے ہاتھ پیر توڑنا شروع کیا ان کے بچوں کے، تو پھر اس کے بعد یہ حصہ جو ختم ہو گیا۔ مگر اذیت اب بڑے کو دینے کے بجائے جو ماتحت لوگ تھے، یعنی وہ غلام اور کنیز لوگ یا وہ مسلمان جو کمزور تھے، وہ جو اسلام لائے، ان کو ستانا شروع کیا۔ آخر کار یہ نوبت آئی کہ ان کو مارنا پیٹنا، لڑائی جھگڑا۔ پیغمبر نے حکم دیا جناب جعفر طیار کو کہ آپ ان بعض مومنین کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہے، ان کو لے کر کے سفر کریے اور ہجرت حبشہ۔ بعض روایت میں کہ 80 افراد کے قریب تھے، کم و بیش۔ بہرحال یہ لوگ جو تعلیمات رسول اسلام سے حاصل کر چکے تھے، اس کی روشنی میں ان لوگوں نے مکہ چھوڑا۔ جب یہ چھوڑ رہے تھے مکہ تو نشر نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، چھپ چھپا کر کے لوگ نکلے، یہاں تک کہ اتنا بڑا سفر طے کر کے حبشہ ایتھوپیا پہنچے، جناب بلال حبشی کے شہر اور ملک۔ ادھر کفار قریش کو جب خبر ہوئی کہ ارے ہم جن کو اذیت دے رہے تھے یہ لوگ بھاگ نکلے، یہاں سے توجہ کریں کہ ابن عباس یہاں سے جو نقل کرا وہ ابن صاحب کلبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ عمرو عاص کو بلایا، اس کا ایک ساتھی تھا گورا چٹا، جس نے
عمر آس کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا اور معاویہ کی ماں کو بھی نہیں چھوڑا وغیرہ، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ ساتھ ہوئے اور وہاں پہ آپس میں کشتی میں لڑ بھی رہے تھے. کفار قریش ان کو خوب زیادہ پیسے اور عطایا تحفے تحائف دیے کہ جا کر کے بادشاہ حبشہ کو نجاشی کو دینا اور ان لوگوں کو واپس لانا تاکہ ہم ان کو پھر اذیت میں ستائیں. دین اسلام کی مخالفت میں اپنا ہدیہ، خوب قیمتی چیزیں ہدیہ بادشاہ کو دینے کے لیے افراد بھیج رہتا ہے. لمبا سفر، کئی مہینے کا کشتی کا سفر کر کے عمرو اور اس کا جو دوست اور جو پہنچے اور وہاں پہ دربار میں پہنچنے کے بعد سیدھے اس سے خطاب کر کے پہلے تو تحفے تحائف پیش کیے اور کہا کہ قد فارقونا، یہ جو لوگ آئے ہیں 80-85 لوگ، یہ ہمیں چھوڑ کر کے آئے ہیں. وفارقوا دیننا، ہمارا جو دین ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. وہم لیسوا علی دینک، اگر عبارت صحیح سے پڑھا تو، اور یہ آپ کے دین پر بھی نہیں ہے تو آپ ان کو کیوں پناہ دیے ہوئے ہیں، کیوں ان کو اپنے شہر اور ملک میں رکھے ہوئے ہیں. بہرحال ہدیے کا اثر ہوتا ہے، تحفے تحائف کا اثر ہوتا ہے. اور دوسری یہ کہ نہ ہمارے دین پہ ہیں نہ ان کے اپنے دین پہ ہیں. تو نجاشی نے طلب کیا سب کو، جناب جعفر طیار ان کے ساتھ جو مرد عورت اور بچے وغیرہ تھے ان سب کو، اور یہ لوگ بھی جو عمرو آس کے ساتھ چند ایک گئے ہوئے تھے، سب کو طلب کیا دربار میں. اور اس کے بعد کہا کہ ہاں بتاؤ، اب باقاعدہ مناظرے کے طور پر یہ واقعہ، اس کو آپ دوسری کتابوں میں تفسیر کی ضرور دیکھیے گا. پورے ایک مہدی صاحب پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو بعض مقاد اس کے اندر. بہرحال روایت کہتی ہے، ابن صاحب کلبی نقل کرتے ہیں کہ جناب جعفر طیار نے ان آیتوں کی تلاوت شروع کی کہ جن آیتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور اتنی پر اثر تقریر کی، اتنی بہت مفصل ہے، باقاعدہ مکالمہ ہوا ہے. اور نجاشی تخت پہ بیٹھا ہوا جب آیتیں سن رہا تھا، تعجب سے دیکھ رہا کہ وہ سیریل بھی بنایا گیا اس کے اوپر اور اچھی طرح سے پیش کیا گیا. تو بار بار کچھ نہ کچھ کہتا جا رہا تھا کہ یہ جو پڑھا ہے یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں اس طرح سے. یہاں تک کہ جب یہ محاورہ یا یہ گفتگو ختم ہوئی تو جناب جعفر طیار نے آیتوں کے پڑھنے کے بعد تقریر کی کہ ہم کیسے تھے، رسول اسلام نے ہمیں کیسا بنایا. ہم فلاں کام، البتہ جمع کیسے کا استعمال کیا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم سور کھاتے تھے، کتا کھاتے تھے، گندی سے گندی چیزیں کھاتے تھے، ہر قسم کے گناہ، چوری چماری ڈکیتی ہمارا شوق لیتا ہے. تفصیلات جو ہے کہ ہم کفار قریش اور مشرکین مکہ کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں اور پیغمبر اسلام میں یہ تعلیم مفصل تعلیمات کو بیان کیا. اس قدر پر اثر تقریر کی، خطابت کی کہ خود روایت میں یہ آیا ہے فَنَظَرَتِ الْحَبَشَةُ، حبشہ یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے اور حبشہ کے رہنے والے مراد ہیں. فَنَظَرَتِ الْحَبَشَةُ إِلَى النَّجَاشِ وَهُوَ يَبْكِي، وہاں درباری لوگ، قسیسین، رہبان، دربار میں جو نظما وزراء ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا نجاشی رو رہا ہے. یعنی ایسی پر اثر تقریر جناب جعفر طیار نے اور کیا بعض دوسرے لوگوں نے، بعض جنابوں بھی خطاب کیا ہے. جناب جعفر طیار کی تقریر کا یہ اثر ہوا. اس کے بعد نجاشی تخت پہ بیٹھا ہوا خطاب کر کے جو لائن سے قسیسین اور رہبان بیٹھے ہوئے تھے، وزراء، نظما، سب کے سب کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ کہتا اللہم انی ولی اليوم لأولیاء ابراہیم وصدقوا والمسیح. حضرت مسیح کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ جعفر طیار ان کے ساتھی جو بولے ہیں سب کے سب برحق بولے ہیں. اور آج سے میں، اليوم کہہ رہا، آج سے میں ان سب کا دوست ہوں جو اولیاء ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل. حضرت اسماعیل سے جناب رسول خدا، جناب اسحاق سے یعقوب، یعقوب کے حضرت یوسف اور ان کے بقیہ بیٹوں سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ وغیرہ. تو جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، بقیہ انبیاء بنی اسرائیل، یہ سب کے سب ان کے مطلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اچھا یہ میں بیان کرنا بھول گیا
کہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں، حضرت مریم کے سلسلے میں، اور وہ روایتیں، وہ بیانات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین حنیف میں شریعت میں تھی، جب ان سب کو بیان کیا، اتنا متاثر کن، اتنا تاثر برانگیز تقریر کی تھی کہ بادشاہ پورے مملکت کا سردار وہ جو ہے تخت پہ بیٹھا دنیا کر رہا ہے، اور پھر قسم کھا کر کے وہ کہتا بے ساختہ بول پڑا کہ جو بھی حضرت ابراہیم کا ماننے والا ہے، محب ہے، دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں. یعنی اے جعفر طیار، اے آپ لوگوں کی پوری ٹیم، صدقوا واللہ. پھر اس کے بعد جو حضرت جعفر طیار تقریر کر چکے تھے اس میں یہ آیت پڑھی تھی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. یہ آیت پڑھی تھی. تو اب نجاشی اپنے لفظوں میں آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یعنی اتبعوا دینہ، حضرت ابراہیم کی شریعت، ان کے احکام، ان کے دین کی پیروی کرنے والے حضرت ابراہیم کے دوست ہیں، اور میں حضرت ابراہیم کے سارے دوستوں کا دوست ہوں، تمہارا بھی میں دوست ہوں. اور پھر والذی وہذا النبی، وہذا النبی تفسیر کرنا چاہیے جناب جعفر طیار کو، حبشی یہ نجاشی کرے وہذا النبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین بالنصر والحجت. یہ فقرہ ہے، یعنی اللہ مومنین کا ولی ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی حجت کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے قوموا یا معشر القسیسین والرہبان، اے راہبوں، اے قسیس، اے پادریوں، اے کرسچن کے جو سربراہ اور علماء تھے، کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ. فلا تؤذوہم اليوم، آج سے ان کو کوئی اذیت نہیں دے رہا. البتہ پہلے بھی اذیت نہیں ہو رہی تھی، لیکن شکوے شکایت کی بنیاد پر اسے احساس یہ ہو گیا تھا کہ اب یہ لوگ جو ہے کہیں نہ ہمارے دین پہ ہیں نہ ان کے دین پہ ہیں، اور عیسائی لوگ سنیں گے تو اس کو اذیت دیں گے. کہہ رہا فلا تؤذوہم اليوم ولا تکلموہم بعد مجلسی ھذا، آج کے بعد ان کے خلاف کچھ بھی کوئی نہیں بولے گا. پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں ولی ہوں اولیاء ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کے جتنے بھی محب اور چاہنے والے ہیں میں ان کا محب ہوں. آج سے ان کو کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا، آج سے ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرے گا. میرے اس مجلس کے بارے میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی گویا اب سے کوئی ان کو برا نہیں کرے گا. ومن، عبارت پہ توجہ کریں، فمن کلمہ منکم فعلیہ عشرۃ دنانیر، آج کے بعد ان کے خلاف کوئی بھی کچھ بولے گا نا تو اس کے اوپر 10 دینار کا جریمہ ہے. بادشاہ سربراہ پورے حبشہ کا کرسچن تھا، لیکن اس کے باوجود جناب جعفر طیار کی، میں اتنا نام لے رہا ہوں جناب جعفر طیار کا، تاکید جو کر رہا ہوں ایک مقصد ہے. اس کے تحت کیسی تقریر کی، کیسے آیتوں کی تلاوت کی، وہ ساری آیتیں یاد کیے ہوئے تھے، عبادتیں کر رہے تھے اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے سے. تو انہوں نے سارے لوگوں کو اپنی طرف مجذوب کر ہی لیا تھا، لیکن آج بادشاہ کے سامنے بغیر ڈرے ہوئے، پورے ملک کا یہ لوگ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے گئے ہیں، لیکن اس طریقے سے تقریر کرنا، اس طریقے سے خطاب کرنا کہ بادشاہ کو رام کر لینا. وہیں وہ رونے لگے، ان کی تقریر کرنے پر رونے لگے. اور پھر اس کے بعد اب یہاں پہ 2 روایت ہیں. یہاں پہ ابن صاحب کلبی نے نقل نہیں کیا، دوسری لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جہاں جعفر طیار کو اس نے چپکے سے بلایا، ایک جگہ حجرے میں لے کے گیا، وہاں باقاعدہ وہ رو رہا تھا، ایک زمین پہ بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، اور جعفر طیار میں اسلام لا چکا ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. اور پھر دربار میں جو اظہار کیا وہ نہیں جانا. دربار میں اظہار کرنے کے بعد اس نے انتخاب کیا، 32 قسیس اور رہبان کا انتخاب کیا کہ یہ جو جعفر طیار نے سب بیان کیا ہے یہ برحق ہے یا نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے، کہاں تک صحیح ہے ان لوگوں کا دعویٰ، جاؤ تم لوگ تحقیق کرو. روایت کہتی ہے کہ وہاں پہ یہ مہاجرین ابھی حبشہ ہی میں ہیں، 32 قسیس اور رہبان پادری لوگ وہاں سے چلے. کتنا لمبا سفر، کیا کچھ لے کر کے چلے ہوں گے. پیغمبر کی خدمت میں جب پہنچے ہیں تو اسی دن شام کے 8
8 पादरी वहाँ से भी आए थे तहकीक करने के लिए पैगम्बर इस्लाम के सिलसिले में। 32 और 8 हो गए 40 बड़े बड़े सरबराह पैगम्बर इस्लाम के हाथों पर इस्लाम लाते हैं, इज़हार इस्लाम करते हैं, मोमिन हो जाते हैं सब के सब। उसके बाद जनाब जाफर तैयार काफ़ी दिन तक रहे, क्योंकि ये मक्के से हिजरत किया था इन लोगों ने, और मदीना कब पहुँचे हैं? 7वीं हिजरी में, जब जंग खैबर फतह हुई। जिस दिन खैबर फतह हुई है उसी दिन जनाब जाफर, ये बयान किया जा चुका है, उसी दिन जनाब जाफर तैयार पूरे काफिले के साथ वापस आए हैं। वो जो ख़ास बात कहना चाह रहा था मैं, जो यहाँ बयान कर चुका हूँ, वो ये है कि एक भाई ने, अबू तालिब के एक बेटे ने यहूदियत के ऊपर गलबा पाया खैबर में, और दूसरे भाई, बड़े भाई अबू तालिब के दूसरे बड़े बेटे ने नसरानियत के ऊपर गलबा पाया हबशे में। जब जनाब जाफर तैयार पहुँचे हैं, तो फ़िक्रा मुझे अरबी का याद नहीं रह गया, आप लोगों के सामने बयान किया जा चुका है कि जनाब पैगम्बर इस्लाम इस कदर खुशहाल हुए कि इस खुशहाली में एक फ़िक्रा कह गए। वो क्या है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इन दोनों में से किस पर ज़्यादा खुशी का इजहार करूँ। पूरी जंग खैबर 39 दिन तक लंगोटिया यार पैगम्बर इस्लाम के कुछ नहीं उखाड़ सके थे, है ना, और अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने एक दिन में जंग खैबर फतह की और कितने मारे गए और यहूदियत ढेर हो गई। इस खुशी, इतनी बड़ी खुशी कि इमाम मासूम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम खैबर फतह करें। सिर्फ खैबर की फतह नहीं है, मरा हुआ अंतर और क्या नाम है इसका कत्ल और सिर्फ नहीं है, बल्कि पूरी यहूदियत, कितने लोग उसमें से मोमिन हो गए, बाद में भी मोमिन हुए, उस वक्त भी मोमिन हुए। और हुई इब्न अख्तब की बहन जो बाद में रसूल खुदा की ज़ौजियत में आई, सफिया नाम की, ये सब, ये बरकत किसकी थी? इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की तलवार की बरकत थी, उनकी शुजाअत और बहादुरी, उनकी फदाकारी की बरकत थी। और दूसरी बरकत उस तलवार की जो जनाब जाफर तैयार ने इस्तेमाल किया, यानी ज़बान। और पूरी यहूदियत हमेशा की कितने लोग दरबार में, दरबार के बाहर के लोग, कितने लोग ईसाइयत छोड़ करके मुसलमान हो गए। और ये बरकत जो दोनों भाइयों की, मेरा कहने का मतलब ये है कि जनाब जाफर का बता, एक किताब भी आ गई है, मुस्नद जाफर इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सुन्नी ने लिखा है। सारी वो रवायतें जो जनाब जाफर तैयार से नकल हुई या उनके बयानात या उनकी हालत ज़िंदगी, सब एक किताब में अच्छे भाग से मिलती है, मुस्नद जाफर इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये रवायत जो मैंने आपके सामने यहाँ तक जिक्र की कि वो 32 लोग पहुँचे, उधर से 8 लोग शाम से आए, 40 बड़े बड़े पादरी लोग इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए। यहाँ तक का तस्करा जो है इब्न साहिब कल्बी ने अपनी तफसीर में किया है, जो जिल्द नंबर 11 में, जुज़ नंबर 11 में है, और उसे साद सऊद में जनाब सैयद निकाउस ने नक़ल किया। दूसरा नमूना दूसरे जुज़ से वो ये है कि जंग उहुद, पहले बदर से गुरा कुबरा हुई है, और फिर उसके बाद जंग उहुद हुई है। बड़े बड़े पहलवान कुरैश के मारे गए, 70 मारे गए, 70 बड़े बड़े पहलवान असीर हुए, बकिया भागे। तो जब भाग रहे थे तो उन भाग आगे पीछे ही कुछ, क्योंकि जब जंग अजीब व गरीब तरीके से हुई, जनाब हमजा इसमें शहीद हुए हैं, बैदा और हारिस शहीद हुए, और भी बहुत से शहीद हुए हैं। तो जंग बहरहाल फतह हुई। फतह होने के बाद उहुद से पैगम्बर इस्लाम मदीने की तरफ वापस आ रहे हैं। इधर उधर जो भागे थे, उन भागने वालों में से उबई इब्न अबी खलफ या उबई इब्न खलफ दोनों जिक्र किया गया, बाद में उसको उबई इब्न अबी खलफ और बाद में उबई इब्न खलफ। बहर ये बहुत फितीन आदमी था और दुश्मन था, पैगम्बर इस्लाम को बहुत सताया करता था मक्की ज़िंदगी में। और ये आकर के पैगम्बर के सामने ये कहता था, ऐ मोहम्मद, क्योंकि जनाब अबू तालिब जिंदा थे इसलिए किसी की बस नहीं चलती थी, कोई हिम्मत नहीं करता था कि जनाब रसूल खुदा को सताए। ज़बानी लफ्ज़ी करते थे, साहिर है, काहिन है, जादूगर है, ये है, वो है, पागल है, दीवाना है। तो जो सादिक व अमीन कह रहे थे वो इस तरह के कलिमात इस्तेमाल करने लगे, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि कुछ करें। इंतज़ार कर रहे थे जनाब अबू तालिब की आँख बंद होने का, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही जनाब अबू तालिब और जनाब
خدیجہ نے رضا فرمائی ہے، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اخرج من هذه القریہ الظالم اہلها، الگ صفت و موصوف کی جو کیفیت جو آپ جانتے ہیں، تو اس ظالم قریہ سے اہل قریہ ظالم کے یہاں سے نکل جائے، آپ کے پیغمبر اسلام ہجرت۔ توجہ کریں، اس وقت تک یہ بدبخت ابی، ایک ابی ابن کعب ہے، ان کی بات نہیں بنی، یہ ابی ابن خلف، یہ مشرکین میں سے تھا، بدبخت تھا، ہمیشہ بدبخت رہا، پیغمبر کے پاس آ کر یہ کہتا تھا کہ میں ایک جانور پال رہا ہوں جس کے اوپر سوار ہو کر کے میں آپ کو قتل کروں گا۔ دوسرے لفظ میں اِنَّ لِی لَعَوْدًا، ایک لکڑی ہے جس کو میں چارہ دے رہا ہوں، جس کو میں نشلمنی درخت ہے، اس پھانس سے، اس لکڑی سے میں آپ کو قتل کروں گا۔ یہ مختلف کئی مرتبہ یہ کہہ چکا تھا، پیغمبر کو غیرت ستایا کرتا تھا زبان سے، یہ بھی کہا کرتا تھا ایک دن آئے گا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، میں آپ کو ہلاک کر دوں گا، پیغمبر کچھ نہیں بولتے تھے۔ ایک دن پیغمبر کے سامنے اس نے آ کر کے جب یہ کہا تو آپ نے کہا انا اقتلک انشاء اللہ، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کروں گا اگر خدا نے چاہا۔ اس کے بعد سے نہیں ملتا کہ یہ پیغمبر کے پاس آیا ہو ستانے کے لیے۔ ابن صاحب کلبی نقل کرتے ہیں مگر جب جنگ احد ہوئی ہے تو سارے لشکر، پیغمبر حضرت ابو طالب تو نہیں تھے، پیغمبر ہجرت کر گئے، جنگ احد میں آیا، یہ شریک ہوا، مارا نہیں گیا، بچ گیا، فرار کر گیا تھا۔ لیکن جب پیغمبر مدینے کی طرف، شہر کی طرف واپس آ رہے تھے تو اس نے پیچھا کیا، حالانکہ ڈر بھی رہا تھا، پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے ہوئے وہاں کچھ لفاظیاں کر رہا ہے، بول رہا ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ رسول خدا کیوں نہیں کسی بہادر کو بھیج دیتے کہ اس کا کام تمام کرے؟ پیغمبر نے کہا جاؤ، اس کو چھوڑ، لائن آنے دو، اور قریب آیا، اور قریب آیا، جب بالکل قریب آ گیا، یعنی بالکل بڑے تھوڑا سا نہیں فاصلہ تھا، نیزے بھر کا کچھ فاصلہ تھا، اور وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، پیغمبر نے اس سے بدتمیزی کی، پیغمبر نے اپنے صحابی کی، حارث ابن صبح نام کے، اس کی یا خنجر کو یا تلوار کو یا نیزے کو نکال کر کے ایسے ٹچ کر دیا اس کی گردن کے اوپر۔ روایت کا فقرہ ہے اتنی تیز بھاگا اور چیختے ہوئے بھاگا، قد قتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا، حالانکہ صرف خراج غیر و کبیرہ، یہ عبارت ہے، معمولی علامت، جیسے اسے کوئی ٹچ کر دے بس خراش آ جاتی ہے، عبارت ہے غیر و کبیرہ یا غیر و کبیر، وہ خدش جو کوئی بڑی چیز نہیں تھی، بس معمولی آپ کے لیے خراش آ گئی تھی، مورچہ لگ گیا تھا جیسے کہتے ہیں نا، لیکن وہ بدبخت جو ہے چیختا چلاتا ہوا اپنے اصحاب کی طرف بھاگ رہا ہے کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔